آپ کا پوتا تو بالکل چنگیز خان ہے نانی، وہ روتے ہوئے ان کو ریحان کی شکایت لگا رہی تھی۔ آج انہوں نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹ کر مردانے سے باہر بھیجا اور گھور بھی ایسے رہے تھے جیسے ابھی آنکھوں ہی آنکھوں میں نگل جائیں گے۔ ساتھ ہی اس نے آنکھیں پھیلا کر دکھاتے ہوئے گویا ریحان خان کی نقل اتاری تھی، جبکہ نانی جان کے لبوں پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی تھی۔ 2 ماہ قبل اپنی بیٹی کو کھونے کے بعد جب وہ رمیسا کو اپنے ساتھ حویلی لے آئی تھی، تب سے یہ بچی ہی ان کی زندگی کی رونق بن گئی تھی۔ کل تو انہوں نے میرے سارے ڈائجسٹ بھی اٹھا کر پھینک دیے تھے۔ کہتے ہیں یہ سب فضول چیزیں ہیں، بھلا کسی کے ڈائجسٹ پھینکنا بھی کوئی اچھی بات ہے؟ رمیسا نے ایک اور شکایت پیش کی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑا ریحان اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ ذرا تفصیل سے بتاؤ، اور کیا کیا ظلم کرتا ہوں میں تم پر؟ ریحان کی سرد آواز پر رمیسا کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ سرخ حویلی کے وسیع و عریض زنان خانے میں بی جان اپنے تخت پر بیٹھی تھی۔ سفید اون کا گولا ان کی گود میں رکھا تھا اور ہاتھوں میں پکڑی سلائیاں بڑی مہارت سے چل رہی تھیں۔ مفلر کا ایک حصہ مکمل ہونے کو تھا کہ اچانک رمیسا تقریباً دوڑتے ہوئے زنان خانے میں داخل ہوئی تھی۔ نانی جان بھاگنے کے سبب اس کا سانس بری طرح پھولا ہوا تھا اور چہرے پر ناراضگی صاف جھلک رہی تھی۔ بی جان ابھی اسے دیکھ کر کچھ پوچھتی سے پہلے ہی وہ دڑام سے ان کے تخت پر چڑھ بیٹھی۔ آپ کا پوتا تو بالکل چنگیز خان ہے نانی جان، رمیسا نے جیسا منہ بنا کر اس نے شکایت کا آغاز کیا۔ آج انہوں نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹ کر مردانے سے باہر بھیجا اور گھور بھی ایسے رہے تھے جیسے ابھی آنکھوں ہی آنکھوں سے نگل جائیں گے۔ ساتھ ہی اس نے آنکھیں پھیلا کر دکھاتے ہوئے گویا ریحان خان کی نقل اتاری تھی۔ اس کی معصومانہ ادا ایسی تھی کہ نانی جان بے اختیار ہنس پڑی تھی۔ 2 ماہ قبل اپنی بیٹی کو کھونے کے بعد وہ رمیسا کو اپنے ساتھ حویلی لے آئی تھی، اور جب سے رمیسا اس حویلی میں آئی تھی، اس کی شرارتیں، باتیں اور معصوم حرکتیں اس ویران حویلی میں پھر سے رونقیں بکھیرنے لگی تھیں۔ اور کل تو انہوں نے میرے سارے ڈائجسٹ بھی اٹھا کر باہر پھینک دیے تھے۔ کہتے ہیں یہ سب فضول چیزیں ہیں، بھلا کسی کے ڈائجسٹ پھینکنا بھی کوئی اچھی بات ہے؟ رمیسا نے ایک اور شکایت پیش کی، جبکہ پیچھے کھڑا ریحان اسے سخت نظروں سے گھور رہا تھا۔ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، بی جان نے ہنسی دباتے ہوئے تائید کی۔ ذرا تفصیل سے بتاؤ، اور کیا کیا ظلم کرتا ہوں میں تم پر؟ ریحان کی سرد آواز پر رمیسا کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ ڈرتے ڈرتے بڑی بڑی آنکھوں کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ پلٹی۔ سامنے ریحان خان دونوں ہاتھ سینے پر باندھے پوری سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ نہ جانے کب وہاں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ رمیسا نے بے اختیار اپنے خشک ہونٹے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر ایک زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر لانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ اب کیوں خاموش ہو؟ وہ چند قدم کا فاصلہ ختم کرتا اب تخت کے پاس آ کھڑا ہوا تھا، اور رمیسا بیچاری کچھ بولتی بھی کیسے؟ وہ کچھ لمحے قبل اتنا کچھ کہہ چکی تھی کہ اب ریحان خان کے سامنے مزید کچھ بولنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ابھی تو بڑی تفصیل سے میرے مظالم بیان ہو رہے تھے، جاری رکھو، میں بھی تو سنوں۔ قریب رکھے تخت پر بیٹھتے ہوئے اس نے بھگو کر طنز کیا۔ میں تو بولنے کی کوشش میں وہ چند الفاظ ہی کہہ سکی، تب بھی ریحان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ رمیسا نے اب موضوع بدلنے کی کوشش کی تھی۔ مہمانوں کے ساتھ پی چکا ہوں۔ اس کی کوشش کو وہ ایک ہی جملے سے ناکام کر گیا تھا۔ اچھا تو پھر کھانا؟ ہاں، کھانا لے آتی ہوں۔ اس نے اب وہاں سے کھسکنے کو نیا بہانہ تراشا، ساتھ ہی تخت سے اتر کر جوتا بھی پہننے لگی کہ بس وہ ہاں کرے اور وہ وہاں سے رفو چکر ہو جائے۔ رہنے دو، سب کے ساتھ ہی کھاؤں گا۔ ریحان نے یہ بہانہ بھی رد کر دیا۔ ابھی تو میری شکایتوں کی فہرست مکمل کرو، میں بھی تو سنوں۔ کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے ہیں میں نے؟ اس نے ایک بار وہی بات دہرائی۔ اب رومی نے مسکین سی صورت بنا کر بی جان کو دیکھا۔ جاؤ، میرے لیے کھانا لے آؤ۔ بی جان نے گویا اس کی مشکل آسان کی، اور اگلے ہی لمحے وہ زنان خانے سے نکل چکی تھی۔ کیوں تنگ کرتے ہو بچی کو؟ رومی کے جانے کے بعد بی جان نے ریحان کو خفگی سے گھورا تھا۔ میں تنگ کرتا ہوں جواباً اس نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کرتے ہوئے تعصب سے انہیں دیکھا۔ کچھ دیر بعد رمیسا ایک ٹرے میں بی جان کا پرہیزی کھانا لیے دوبارہ زنان خانے میں داخل ہوئی تھی، اور وہاں قدم رکھتے ہی اس کے کانوں میں ریحان خان کی ہنسی کی آواز پڑی تھی۔ اگرچہ وہ ہنسی صرف چند لمحوں کی تھی، ہلکی سی مسکراہٹ ریحان کے لبوں پر آئی تھی، اور اگلے ہی لمحے
اس کے چہرے پر پھر وہی سنجیدگی لوٹ آئی تھی، مگر اتنا مختصر سا منظر بھی رمیسا کو اپنی جگہ ساکت کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے بے اختیار چند پل دروازے پر ہی کھڑے کھڑے ریحان کو دیکھا کہ یہ منظر اسے حیران کر دینے کو کافی تھا۔ اس سے قبل تو اس نے ریحان کو ہمیشہ سنجیدہ ہی دیکھا تھا۔ ارے رومی، وہاں کیوں رک گئی ہو؟ بی جان کی آواز پر وہ چونکی اور جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی۔ ٹرے احتیاط سے تخت پر رکھتے ہوئے بھی اس کی نظریں بار بار بے اختیار ریحان کے چہرے کی طرف اٹھ جاتی تھیں، جیسے یقین ہی نہ رہا ہو کہ وہ واقعی ہنسا تھا۔ ریحان نے بھی خود پر اس کی مسلسل اٹھتی ہوئی نگاہوں کو محسوس کر لیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اور پھر اس نے سنجیدہ سے لہجے میں رومی سے پوچھ لیا۔ آپ ہنستے بھی ہیں؟ جواباً جو بات اس کے دل میں تھی وہ بنا سوچے سمجھے زبان پر بھی آ گئی، اور یکدم ہی اسے اپنی بات کا احساس ہوا کہ تو اس نے بے ساختہ اپنی زبان دانتوں تلے دبا لی تھی۔ مجھے ممانی بلا رہی ہیں۔ آفت چھپانے کو اس نے بہانہ گھڑا اور پھر عجلت میں واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ سامنے سے مہرین بیگم اندر داخل ہوئیں، وہ بھی رومی کے حیرت بھرے لہجے میں کہیں بات سن چکی تھی، تبھی مسکرا رہی تھی۔ ممی آپ بھی؟ ریحان نے انہیں تعجب سے دیکھا، مگر وہ بدستور مسکراتی رہیں اور پھر اس کے پاس ہی تخت پر آ بیٹھی۔ میں نے کچھ دن پہلے تم سے کہا تھا ریحان، اس بارے میں تم نے کیا سوچا ہے؟ پھر وہ اب اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی، اور ریحان جانتا تھا وہ کس بات کا ذکر کر رہی ہیں۔ چند روز قبل ہی مہرین بیگم نے رمیسا کو اپنی بہو بنانے کی خواہش اس کے سامنے ظاہر کی تھی۔ اس وقت اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے صرف اتنا کہا تھا کہ اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے۔ گو کہ یہ خواہش مہرین بیگم نے ظاہر کی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ پس پردہ بی جان بھی یہی چاہتی ہیں کہ رومی ریحان کی دلہن بنے۔ ابھی کچھ نہیں سوچا ممی، اس نے سرسری انداز میں مختصر جواب دیا۔ تو پھر سوچو نا، اور کتنا وقت لگاؤ گے؟ بس تمہاری ہاں کی دیر ہے۔ میں نے آنن فانن رومی کو اپنی بہو بنا لینا ہے۔ انہوں نے اپنی بات پر زور دیا۔ میری خواہش تو یہی ہے کہ اب رمیسا اسی گھر میں رہے، مگر میرے لیے تمہاری مرضی بھی اہم ہے، تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے میرے شیر۔ بی جان نے اسے نرم نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے لیے جہاں نواسی اہم تھی، وہیں لاڈلا پوتا بھی اہم تھا۔ ریحان چند لمحوں تک خاموش بیٹھا، دونوں کے چہروں کو دیکھتا رہا۔ وہ اس حقیقت سے بخوبی واقف تھا کہ رمیسا کی اس حویلی میں آنے کے بعد بی جان کی طبیعت کافی بہتر ہوئی تھی۔ رومی کے ہونے سے ہر طرف رونق بکھرتی محسوس ہوتی تھی، اور اب ان کی بیٹی کی آخری نشانی تھی، تبھی وہ رومی کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد آخرکار ریحان نے دھیمے لہجے میں کہا تھا، جبکہ مہرین بیگم کا چہرہ یکدم خوشی سے کھل اٹھا۔ پھر تو بہت بہت مبارک ہو بی جان۔ انہوں نے خوشی سے مسکراتے ہوئے بی جان کی طرف دیکھا۔ بس ہم نکاح کے لیے اگلے جمعے کا دن فائنل کرتے ہیں۔ وہ تو گویا ہتھیلی پر سسو جمانے کی کوشش میں لگ چکی تھی۔ ان کی اس بے صبری پر ریحان نے بے اختیار گہرا سانس لیا۔ اتنی دیر کیوں کر رہی ہیں؟ یہ نیک کام آج ہی وقت پر کر لیں۔ ریحان نے تعجب سے انہیں دیکھتے ہوئے گہرا طنز کیا، مگر وہ اسے یوں اگنور کر گئیں جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ریحان نے ایک نظر ان دونوں کے خوشی سے چمکتے چہروں پر ڈالی، پھر خاموشی سے وہاں سے اٹھا اور وہاں سے نکل گیا، جبکہ اس کے پیچھے شادی کی تیاریوں کی باتیں ابھی بھی جاری تھیں۔ اس حویلی میں بی جان کے دو بیٹے مقیم تھے، بڑا اسفند خان اور ان کی زوجہ مہرین۔ ان کے دو بیٹے تھے، ریحان خان اور زمان خان، جبکہ بی جان کے دوسرے بیٹے کا نام جہان زیب خان تھا، جن کی زوجہ بشریٰ بیگم تھی۔ ان کی تین اولادیں تھیں، بڑا بیٹا حیدر جو زمان کا ہم عمر تھا، اور پھر دو جڑواں بہنیں نمرہ اور فروہ تھیں۔ زمان اور حیدر ان دنوں اپنے دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر گئے ہوئے تھے، اور نمرہ اور فروہ اپنے ننیال گئی ہوئی تھیں، تبھی ان دنوں حویلی میں سکون ہی سکون تھا۔ رومی کچھ دیر پہلے ہی بی جان کے کمرے میں آئی تھی، اور اب وہ بیڈ پر بیٹھی اپنا ناول پڑھنے میں مگن تھی، جبکہ بی جان سائڈ ٹیبل پر رکھے جیولری کے ڈبے اٹھا کر رومی کے سامنے رکھتی جا رہی تھی۔ سمینا کے لیے کچھ زیورات بنوائے تھے میں نے، لیکن وہ اس نے تمہارے لیے میرے پاس امانت رکھوا دیے تھے۔ انہوں نے ایک ڈبہ آہستہ سے کھولتے ہوئے اندر رکھا سیٹ محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا، اور ماں کے ذکر پر رومی نے فوراً ناول ایک طرف رکھا اور بی جان کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ دیکھو، انہوں نے باکس رومی کی طرف بڑھا دیا، جس میں خوبصورت چوکر اور مالا سیٹ تھے۔ یہ تو بہت پیارے ہیں نانی جان،
سیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے چمکتی آنکھوں سے کہا تھا، اب بی جان دوسرا چوکور ڈبہ کھولنے لگی تھی۔ نے کہا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک سیٹ دیکھ لو، مجھے تو یہ زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ انہوں نے اب دوسرا چوکور سیٹ اس کے سامنے کیا۔ رومیسا کی نظریں ابھی تک زیورات پر ہی تھیں، مگر اگلے ہی لمحے جب بی جان کی پوری بات پروسیس کی تو چونک کر سر اٹھایا۔ نے کہا، کس کا نکاح؟ وہ ہونک بنی انہیں دیکھنے لگی۔ ارے بھئی، تمہارا نکاح؟ بی جان نے دھیرے سے اس کے سر پر چپت لگائی اور رومی کو حیرت پہلے سے زیادہ بڑھی۔ کئی بار بی جان ریحان اور اس کے نکاح کی بات کر چکی تھی اور وہ صرف کندھے اچکا دیتی تھی کہ ریحان تو اسے پسند ہی نہیں کرتا تو پھر نکاح کے لیے خود ہی منع کر دے گا، مگر اب بی جان کی باتیں تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ کیا چنگیز خان مان گئے نکاح کے لیے؟ وہ اپنی حیرت کو لفظوں میں ڈال گئی، مگر ریحان کو چنگیز خان کہنے پر بی جان نے اسے تنبیہی نظروں سے گھورا۔ اوہ سوری، اس نے فوراً معذرت کے انداز میں کان پکڑ لیے، جبکہ بی جان ابھی باقی زیورات دیکھنے لگی تھی۔ ویسے تو وہ مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں اور اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، پھر نکاح کے لیے کیسے مان گئے؟ وہ اس اچانک آیا پلٹ پر جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ ضرور یہ شادی کے بعد مجھے ٹارچر کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں گے، پھر تو میں مظلوم بیویوں کی طرح کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکوں گی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے خود ہی نتیجہ اخذ کیا کہ اس کے پڑھے ناولز میں تو زبردستی شادیوں کے بعد ایسا ہی ہوتا تھا۔ کہاں کھو گئی رومی؟ سیٹ دیکھو۔ بی جان نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ آپ اپنی پسند سے کوئی بھی فائنل کر لیں نانو، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اگلے ہی لمحے وہ انہیں جواب دیتی تیزی سے کمرے سے نکل چکی تھی۔ اب اس کا رخ مردان خانے کی طرف تھا۔ اس بار اس نے مردان خانے کے اندر جانے کے بجائے باہر ہی ریحان کا انتظار کرنا زیادہ مناسب سمجھا، اور پھر اسے زیادہ انتظار بھی نہ کرنا پڑا کیونکہ کچھ ہی دیر بعد وہ جرگے میں جانے کی خاطر باہر نکلا تھا۔ مگر رومی کو وہاں کھڑا دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ اگلے ہی لمحے رومیسا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ مجھ سے شادی انتقام کے لیے کر رہے ہیں نا؟ اس نے وہی بات کی جو پچھلی کافی دیر سے وہ سوچ رہی تھی۔ کیسا انتقام؟ ریحان نے اسے اچنبھے سے دیکھا۔ بھلا وہ اس سے کیوں انتقام لینے لگا؟ میں آپ کو پسند نہیں ہوں، لیکن نانی ماں کی ضد پر آپ کو مجھ سے شادی کرنی پڑ رہی ہے، تو بعد میں اس بات کا انتقام آپ مجھ سے لیں گے نا؟ رومی نے اب تفصیل سے اپنی بات واضح کی تھی، ساتھ ہی وہ اسے ایسی بے یقین نظروں سے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا تھا، حالانکہ یہ باتیں تو اس نے خود ہی سوچی ہوئی تھی۔ میرے پاس ان فضول باتوں کے لیے بالکل وقت نہیں ہے، سامنے سے ہٹو، مجھے جرگے میں بھی جانا ہے۔ ریحان نے اس بے وقوف لڑکی کو تعصب سے دیکھتے ہوئے ایک طرف ہٹنے کا اشارہ کیا۔ میری بات سنے بغیر آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ اب اس نے دونوں بازو بھی دائیں بائیں پھیلا کر سارا راستہ ہی مسدود کر دیا تھا۔ رومیسا، وہ جھنجھلا چکا تھا۔ دیکھیں، ہم دونوں کی نہیں بنتی، میں یہ بات جانتی ہوں، اسی لیے آپ اس نکاح سے خود منع کر دیں۔ رومی نے ایک بار پھر بات دہرانے کی کوشش کی، فضول باتیں سوچنے کے علاوہ تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے؟ اس نے اب رومی کو تعصب سے دیکھتے طنز کیا، جبکہ رومی نے اس کی یہ بات بھی الٹے معنوں میں ہی لے لی۔ ابھی میری باتیں آپ کو فضول لگ رہی ہیں، بعد میں پوری کی پوری فضول ہو جاؤں گی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ یہ رشتہ ہم اس پر بعد میں بات کریں گے۔ اس کی بات ابھی پوری نہ ہوئی تھی کہ ریحان نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا اور سائڈ سے گزرتا چلا گیا، جبکہ رومی کتنی ہی دیر صدمے میں کھڑی رہی۔ رومی وہاں سے سیدھا واپس بی جان کے کمرے میں آئی تھی، مگر تب تک وہ ظہر کی نماز پڑھنے لگ گئی تھی اور مجبوراً رومی کو اپنی شکایتیں کچھ وقت کے لیے ملتوی کرنی پڑی، مگر پھر اسے نیند آنے کے سبب یہ وقت زیادہ طویل ہو گیا تھا۔ چند لمحے قبل ہی وہ اٹھی تھی اور بی جان کے پاس بیٹھی سارا واقعہ کئی بار انہیں سنا چکی تھی۔ میں تو صرف ان سے بات کرنے گئی تھی نانو، آخر میں وہ روحان سے ہوئی۔ اسی وقت ریحان بی جان کے کمرے میں آیا تھا۔ انہوں نے تو مجھے اتنی زور سے دھکا دے کر ایک طرف کیا تھا۔ اس کے توقع کے عین مطابق رومی شکایتوں کی پٹاری کھولے بیٹھی تھی۔ آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے؟ ان سے پوچھ لیں، کیا انہوں نے مجھے دھکا دے کر راستے سے نہیں ہٹایا تھا؟ ریحان کو اندر آ کر ایک طرف بیٹھتا دیکھ کر اس نے اپنی توپوں کا رخ اس طرف کیا تھا۔ اگر بازو سے پکڑ کر ایک طرف کرنے کو دھکا دینا کہتے ہیں تو ہاں، میں نے محترمہ کو دھکا دیا تھا، اس نے ٹھنڈے لہجے میں طنز کیا۔ بی جان نے بمشکل سے
اپنی ہنسی دبائی۔ دیکھیں دیکھیں، یہ خود اپنی بات قبول کر رہے ہیں۔ رومی نے اس کے طنز کو اپنے مطلب کے پہرائی میں ڈالا تو وہ صرف افسوس سے ہی اسے دیکھ سکا۔ یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی تھی۔ ہاں بھئی، اب تو تم نے اپنا جرم قبول کر لیا، اب کیا سزا دی جائے تمہیں؟ بی جان نے رومی کی سائڈ لی۔ بی جان، آپ نے بھی اس کے ساتھ ٹیم بنا لی ہے؟ وہ یوں بولا جیسے بی جان سے اس کی توقع نہ تھی۔ آپ ایسے اصل موضوع کو گول نہیں کر سکتے۔ رومی فوراً درمیان کو کودی تھی۔ اسے واقعی برا لگا تھا جب ریحان بغیر اس کی بات سنے وہاں سے چلا گیا تھا، تبھی تو وہ اب تک دکھ کی کیفیت میں تھی۔ بالکل، سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی، اور سزا یہ ہے کہ تمہیں آج رومی کے ہاتھ کی بنی چائے پینی پڑے گی۔ بی جان نے رومی کی تائید کے ساتھ ہی سزا بھی سنا ڈالی۔ ریحان نے بے ساختہ اپنے تاثرات بگاڑے، کیونکہ رومی کے ہاتھ کی چائے پینا کڑوی دوائی پینے سے زیادہ مشکل تھا۔ پلا دیں۔ اس نے بے چارگی سے سزا قبول کی۔ میں بھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ رومی تو یوں خوش تھی جیسے اسے آفت تکلیم کی دولت مل گئی ہو، اور اب تو اس کے انداز پر ریحان کے لبوں پر بھی دھیمی مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ہر طرف گپ اندھیرا تھا، ایسا اندھیرا جس میں اپنا وجود تک محسوس نہ ہو۔ وہ کسی تنگ جگہ میں قید تھی، سانس لینا دشوار ہوتا جا رہا تھا، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے دیواریں سکڑتی جا رہی ہوں اور اس کا وجود ان کے درمیان پسنے لگا ہو، اور اندھیرا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا کہ اچانک اس سے اندھیرے میں دو سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں نمودار ہوئیں، اور پھر بھیڑیے کی شکل۔ اس بھیڑیے نے دو قدم مزید آگے لیے تو اب اس کی گردن میں تلوار نما لٹکتا لاکٹ بھی نمایاں ہونے لگا تھا۔ رمیسا بے اختیار پیچھے سرکنے لگی تھی، جبکہ وہ سرخ آنکھیں آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگیں۔ وہ بھیڑیا چند قدم لینے کے بعد زوردار آواز میں گڑگڑایا تھا۔ رومی بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ اگلے لمحے منظر بدل گیا تھا۔ وہ اب گھنے جنگلوں میں بھاگ رہی تھی۔ پیچھے سے بھیڑیے کی خوفناک گھراٹ مسلسل اس کا تعاقب کر رہی تھی۔ خوف کے مارے اس کے قدم مزید تیز ہو گئے تھے، مگر اچانک ایک ابھری ہوئی جڑ سے اس کا پاؤں ٹکرایا اور وہ بری طرح زمین پر گر پڑی۔ اب اس سے اٹھنا دشوار تھا، اور وہ بھیڑیا اب دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں کے سہارے پیچھے ہونے کی کوشش کی ہی تھی کہ بھیڑیے نے اگلے ہی لمحے پوری قوت سے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے نوکیلے پنجے رومی کو اپنی گردن میں کھوبتے محسوس ہوئے۔ آہ! آہ! دہشت زدہ چیخ کے ساتھ وہ جھٹکے سے اٹھی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ سانسیں اس قدر تیز چل رہی تھیں جیسے واقعی وہ میلوں بھاگ کر آئی ہو۔ اس کے کمرے کے باہر سے گزرتا ریحان فوراً چیخ سن کر فوراً اندر آیا تھا۔ جام میں دونوں کا نکاح اور پھر مہندی کی رسم ہو چکی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی مہندی آرٹسٹ رومی کے ہاتھ اور پاؤں پر مہندی لگا کر گئی تھی۔ وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی رومی کی آنکھ لگ گئی تھی جو اس بھیانک خواب پر کھلی تھی۔ کیا ہوا؟ چند قدموں کا فاصلہ سمیٹتے وہ بالکل اس کے قریب کھڑا ہوا، مگر رومی تو اس وقت اپنے حواسوں میں ہی نہ تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اب رومی کے چہرے کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے سوال کیا، مگر اس نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ رمیسا اب ریحان نے بلند آواز میں اور سخت اب ریحان نے آواز ذرا بلند اور سخت کی تو جیسے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ نرم سے لہجے میں سوال کرتے ہوئے ریحان نے رومال سے رومی کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ خواب تھا؟ رومی نے جواباً دو لفظ کہے۔ پورا وجود اب تک لرز رہا تھا۔ ریحان نے مزید کوئی بھی سوال کیے بغیر پانی اس کی طرف بڑھایا، جس سے اس نے چند ہی گھونٹ بھرے، پھر اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ اس دوران وہ اس کے بازو تھپکتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیے بیٹھا رہا تھا، مگر جب رومی کے حواس ذرا بحال ہوئے تب اسے اس قدر نزدیکی کا احساس ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے درمیان میں فاصلہ قائم کرنے کی کوشش کی، جس سے ریحان ناکام بنا چکا تھا۔ ٹھیک ہو اب؟ اس نے نرم لہجے میں سوال کیا تو رمیسا نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سر کو اس بات میں جنبش دی۔ چلو بیڈ پر جا کر لیٹو۔ ریحان نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نانو کے کمرے میں چلی جاؤں؟ نظریں نیچے کیے ہی رومی نے گویا اجازت چاہی۔ ہاں، لیکن پہلے یہ مہندی دھو لو، پھر بی جان کے پاس
چلی جانا رومی کو اب جا کر اپنی مہندی کا خیال آیا تو تھوڑی دیر پہلے ہی دھل گئی تھی، اب اسے واش کر لوں تو رنگ نہیں آئے گا۔ اس نے فوراً ہی نفی مسائل کا جنبش دی تھی کہ صبح ہونے سے پہلے تو وہ اسے نہیں دھو سکتی، تو پھر تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں باہوں میں اٹھا کر ان کے کمرے تک چھوڑ آؤں؟ آج پہلی بار ریحان نے اس کی بات کو اپنی مطلب کا رنگ دیا تھا۔ وہ جواباً سرخ ہوئی تھی۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، وہ گڑبڑائی۔ بات کا مطلب تو یہی بنتا ہے، وہ بدستور سے سنجیدگی سے بولا۔ رومی نے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ اب ادھر ہی سونا ہے یا ابی جان کے کمرے میں جانا ہے؟ اس نے آخری بار پوچھا۔ ادھر ہی سو جاؤں گی، آپ جائیں۔ ایک لمحے سوچنے کے بعد وہ دھیرے سے بولی تھی اور اگلے ہی پل وہ ریحان کی باہوں میں تھی۔ رومی بے تحاشا سرخ پڑتے ہوئے سہارے کے لیے اس کی گردن میں اپنے بازو حائل کیے تھے۔ ریحان نے چند قدم لینے کے بعد اسے بیڈ پر ٹھیک سے لٹایا، پھر اس پر لحاف اوڑھتے ہوئے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چلو آنکھیں بند کرو، میں ادھر ہی ہوں۔ ریحان کے کہنے پر اس نے خاموشی سے لحاف مزید اپنے اوپر کھینچا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جبکہ ریحان کتنی دیر وہیں بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ چونکہ اگلے ہی دن رخصتی تھی تو وہ دن بھی ہلے گلے اور بہت سادے اسما میں گزر گیا۔ مریم بیگم پرواز سے کچھ دیر پہلے ریحان کے کمرے میں بٹھا کر گئی تھی۔ کمرے میں ہر طرف پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی جس کی بھینی خوشبو کمرے کو خوابناک بنا رہی تھی۔ رومی بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے کافی دیر تک تو کمرے کی سجاوٹ دیکھتی رہی، پھر بیٹھے بیٹھے وہ خواب نیند کی وادیوں میں اتری۔ اسے خود بھی خبر نہ ہوئی ریحان جب کمرے میں آیا تب وہ بیڈ پر آڑھی تیچھی سوئی تھی، بس اس کی کمی رہ گئی تھی۔ اسے یوں بچوں کے انداز میں پھیل کر سوتا دیکھ کر وہ بڑبڑایا، پھر اپنی شال اتار کر ابتدائی صوفے پر ڈالی اور بیڈ کی طرف بڑھ آیا۔ رومیسا! ایک قدم کے فاصلے پر رکتے اس نے رومی کو آواز دی تھی، مگر وہ اتنی گہری نیند میں تھی کہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔